السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے، تم ہماری طرف واپس نہیں لائے جاؤ گے، پلٹ کر کے نہیں آؤ گے۔ اور اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر پچھلے 2 ہفتے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ ہمیں اس بات کا اقرار ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عبث نہ بنایا، ہمیں بیکار پیدا نہ کیا، ہمیں کھیل کود کے لیے ہماری تخلیق نہیں کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے تحت، ایک خاص پرپز کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، اور اس کا ایک مقصد تھا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکائیں، اس کی اطاعت کریں۔ اور ایک دوسرا مقصد بھی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، سورہ دہر کی آیتیں ہیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر ایک زمانہ، ایک وقت ایسا نہ گزرا، ایک وقت ایسا نہ آیا جب اس کا کوئی نام نہ تھا، کوئی نام و نشان نہ تھا، کوئی اسے نہیں جانتا تھا؟ اور یقیناً ایسا زمانہ ہے جب ہم پیدا نہ ہوئے تھے، جب ہماری پیدائش نہ ہوئی تھی، جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، تو اس سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا؟ کس کو ہمارا نام معلوم تھا؟ ہماری عزتوں کے بارے میں، ہماری شان و شوکت کے بارے میں، ہمارے کردار اور اخلاق کے بارے میں کون ہمیں جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں ہمیں بھیجا، ہمیں وجود بخشا، ہمارا ایک نام دیا، اور لوگوں کے درمیان ہمیں متعارف کرایا، انٹروڈیوس کرایا، تو لوگ ہمیں جانیں، ہمیں پہچانیں کہ ہم کوئی ہے، ہمارا کوئی وجود ہے، ہم ایگزسٹ کرتے ہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں۔ ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر پیدا نہ فرماتا تو ہمارا کوئی وجود نہ ہوتا، ہمارا کوئی نام نہ ہوتا، ہمیں کوئی پہچانتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس بات کو یاد دلاتا ہے، کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہ آیا جب اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا، کوئی اسے نہیں جانتا تھا؟ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو بنایا ہے، ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے، من نطفۃ امشاج، مکسڈ اسپرم سے، ملی ہوئی منی سے۔ یہ مرد اور عورت کے اسپرم جب ملتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سبب اور ریزن بنایا ہے انسان کی پیدائش کا۔ تو اللہ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، من نطفۃ امشاج، ملے ہوئے اسپرم سے، مکس اسپرم سے، منی سے۔ کیوں پیدا فرمایا؟ کیوں بنایا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اس سے آزمائیں، اس کی آزمائش کریں، اس سے آزمائشوں میں ڈالیں، اس کا امتحان لیں، اس کو ٹیسٹ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر کھرا اترتا ہے یا نہیں، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے یا نہیں، اس کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نبتلی، ہم نے انسان کو اس لیے بنایا کہ ہم اس سے آزمائیں، اس کی آزمائش کریں، اسے امتحان میں ڈالیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔
اللہ کی قدرت، اس کی نشانیوں کو دیکھے، اس پر ایمان لے آئے، اس کا حکم مانے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب آیتیں پڑھ کر کے سنائی جائیں تو وہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سننے کی صلاحیت رکھی، اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھی کہ اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرے، اللہ کی آیتوں کو سنے اور سن کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اس کی فرما برداری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا ہے۔ سورہ ملک کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں موت پیدا کی، زندگی بنائی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل والا کون ہے، سب سے نیک کون ہے، عمل صالح کرنے والا کون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا۔ انہ هو العزیز الغفور، بے شک وہ عزت والا، غلبے والا اور بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کے لیے دنیا کو بنایا، ہماری تخلیق کی ہے اور ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین پر جتنی چیزیں ہیں جو زمین کی خوبصورتی کے لیے، اس کی زینت کے لیے ہم نے بنایا ہے، لیبلوہم، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انسانوں کو، لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ نیک عمل کرنے والا ہے۔ یا آپ دنیا کی جو زینت دیکھتے ہیں، جو خوبصورتی دیکھتے ہیں، یہ طرح طرح کی بلڈنگیں ہیں، یہ درخت ہے، یہ لوگوں کے پیسے ہیں، دکانیں ہیں، بزنس ہے، کار ہے، یہ جتنی دنیا کی چیزیں ہیں جو زینت کی ہیں، خوبصورتی کی ہیں، جس سے دنیا میں لوگ فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان تمام چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تمہیں آزمایا جائے، تمہارا امتحان ہو، تمہارا ٹیسٹ لیا جائے کہ ان تمام چیزوں کو رکھنے کے باوجود، ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر کھرا اترتا ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس چیز کو چیک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی تمام زینتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو ہماری پیدائش کا، ہماری تخلیق کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آزمائے۔ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، جس دنیا میں موجود ہے، اسے دار المحنت کہا جاتا ہے، دار الامتحان کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ اختبار کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ مصیبتوں کو برداشت کرنے کی جگہ ہے، یہ مشکلوں کا سامنا کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا، جس دنیا میں ہمیں رکھا ہے، یہ دنیا یہ جگہ ہے، یہاں خوش ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہاں دولت جمع کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ یہاں تو ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے کاغذ پر، اپنے پیپر پر اپنی باتوں کو، اپنے آنسر کو لکھ رہے ہیں۔ آپ لکھتے جائیے، پوری زندگی لکھتے جائیے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو یہ سارا پیپر آپ کے سامنے یوں پیش کر دیا جائے گا، یہ سارا نام اعمال، یہ سارے رجسٹر آپ کے سامنے کھول کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ ہے جو تم نے ایگزامینیشن ہال میں لکھا ہوا تھا اپنے ہاتھوں سے، یہ ہے جو تم نے ایگزامینیشن ہال میں اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، یہ تمہارے اعمال ہیں، وہ چاہے برے ہو یا اچھے، یہ آپ کے سامنے کر دیے جائیں گے، ساری چیزیں آپ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا دار الامتحان کے طور پر رکھا ہے، اس دنیا میں ہمیں امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ترمذی سے حدیث کو لے آئے ہیں، فرماتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جتنا بڑا ثواب چاہیے، جتنا بڑا آپ کو اجر چاہیے، جتنا بڑا بدلہ چاہیے، جتنا بڑا ریوارڈ چاہیے، اتنے ہی بڑے ڈیزاسٹر کے ساتھ آپ کو گزرنا ہوگا، اتنی ہی بڑی ڈیزاسٹر سے آپ کو گزرنا ہوگا، اتنی بڑی مصیبتوں کا آپ کا سامنا کرنا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ثواب رکھا ہے آپ کے لیے۔ تو فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے، کسی قوم کو چاہتا ہے، کسی قوم کو پسند فرماتا ہے، اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اسے آزماتا ہے، اسے مصیبتوں میں ڈالتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم سے کو پسند کرنا شروع کر دیا ہے، اس قوم سے محبت فرمانا شروع کر دیا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، اور جو اس آزمائش پر، اس امتحان پر، اس ٹیسٹ پر راضی رہا، ثابت قدم رہا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، فلہ الرضا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے۔ اور جو اس آزمائش پر، اس امتحان پر بے صبری کا مظاہرہ کیا، ناراض ہوا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا ثواب، یہ سارا اجر، یہ سارا بدلہ، یہ سب کچھ، یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصیبتوں کے ساتھ رکھا ہے۔ آپ اگر مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، امتحان میں ہیں، آزمائش میں ہیں، صبر کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، بلکہ امام ترمذی نے ایک پورا باب باندھا ہے، الصبر علی الابتلاء، آزمائش پر صبر، اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ امتحان کس کا لیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبتوں اور پریشانیوں میں سب سے زیادہ کس کو ڈالتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائشوں میں اپنے نبیوں کو ڈالتا ہے، سب سے زیادہ آزمائش ان کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ امتحان ان کا ہوتا ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر درجہ بدرجہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، مصیبتوں کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے اس کا ٹیسٹ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، یہ اس کی عادت ہے، یہ اس کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آگے ارشاد فرمایا، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، انسان اپنے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر وہ دین میں مضبوط ہے، سختی کے ساتھ دین پر قائم ہے، اس کی آزمائش بہت ہی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ جو دین پر جتنی زیادہ مضبوطی سے قائم ہے، دین کو جتنی زیادہ فالو کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، اور اگر وہ دین میں ذرا کمزور ہے، دین میں مضبوط نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دین کے حساب سے اس کی آزمائش کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ فَمَا كَانَ يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيَّةٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو یوں ہی آزماتا رہتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا رکھتا ہے، اس کا امتحان لیتا رہتا ہے، اس کا ٹیسٹ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ زمین پر اس طرح چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ان بلاؤں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، اس امتحان کے ذریعے، یہ فری نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے، اس کا اجر جو آخرت میں رکھا ہے وہ الگ ہے، لیکن بندہ جب جتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے، جتنا زیادہ امتحانوں میں ڈالا جاتا ہے، جتنی زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر آزمائش کے اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو ختم کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما علیہ خطیۃ، حال یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین پر چل رہا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آزمائش کے ذریعے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، امام بخاری اس حدیث کو لے آئے ہیں، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی بھی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، کسی ابتلا میں ڈالا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، الا کفر اللہ بہا عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر آزمائش کے بدلے، ہر امتحان کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ
ایک کانٹا بھی اگر کسی مسلمان کو چبھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کانٹے کے چبھنے کے بدلے میں بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے اور اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بہا عنہ، کہ کوئی بھی مصیبت کسی مسلمان کو پہنچتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور یہ ہماری آزمائش ہونی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ عنکبوت کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم پیدا کیے گئے اور پیدا کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کی، اس پر ایمان نہ لے آئے، اس سے روگردانی کی، اس سے الگ ہو گئے، اور ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہوئے، ہم نے اللہ کو ایک مانا، اس کے رسول جو شریعت لے کر گئے اس شریعت پر ہم ایمان لے آئے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہماری آزمائش ہونی ہے، ہمارا امتحان ہونا ہے یہاں پر۔ اللہ نے قرآن میں کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف اتنا کہہ کے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں، ہم مسلمان ہیں، وهم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، ان کی آزمائش نہ ہوگی، ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ایسا سوچو ہی نہیں، تم ایمان لے آئے ہو، تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کہتا ہے ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کہہ کے تمہیں چھٹی نہیں دی جائے گی، تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، تمہیں دیکھے گا کہ تم اس کے حکم پر کھرے اترتے ہو یا نہیں، مصیبتیں دینے کے بعد اس کا راستہ چھوڑ تو نہیں دیتے ہو، اس سے دور تو نہیں بھاگ جاتے ہو، اگر تمہارے اوپر کچھ احکام ڈالے جاتے ہیں، کچھ حکم دیے جاتے ہیں، تم اس کی پابندی کرتے ہو یا نہیں، کچھ چیزوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تم اس سے رکتے ہو یا نہیں، تمہیں جنگ کے لیے بھیجا جا رہا ہے، جہاد کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تم جہاد میں اپنی جا کر کے جان لٹاتے ہو یا نہیں، تم سے مال خرچ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تم مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا نہیں، ان تمام چیزوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تم پر مصیبتیں ڈالی جائے گی، تمہارے بزنس اور کاروبار میں گھاٹا اور نقصان ہوگا، تمہاری کھیتیوں کا نقصان ہوگا، تمہارے پھلوں میں نقصان ہوگا، تمہارے مال میں نقصان ہوگا، ان تمام چیزوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، اور ان تمام چیزوں میں جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں بلند مقام عطا کیا جائے گا، تمہیں بلند مقام عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ سوچنا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا، ہم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں سب کی آزمائش ہوئی ہے، سب کو امتحان میں ڈالا گیا ہے، اور ہم سے سخت امتحان میں ان کو ڈالا گیا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ لے کہ کون سچے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی دیکھ لے کون جھوٹے ہیں، لوگوں کے سامنے کھل کر کے آ جائے۔ یہ آزمائش میں ہمیں کیوں ڈالا جاتا ہے، ہمارا امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کے سامنے کھل جائے ہم میں سے سچا کون ہے اور ہم میں سے جھوٹا کون ہے، حقیقت اللہ کو ماننے والا کون ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا کون ہے، اس کی اطاعت گزاری کرنے والا کون ہے، یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے کھل کر کے آ جائے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ہمارا امتحان لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، جو لوگ گناہ کرتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں نکل جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے کہیں دور بھاگ جائیں گے؟ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا ہی برا فیصلہ ہے ان کا، وہ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کر کے، خطائیں کر کے، اس کی نافرمانی کر کے ہم کہیں نکل بھاگیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس کی پکڑ سے تم باہر جا ہی نہیں سکتے، یہ تمہارا غلط فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، تو جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کی امید ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں جانا چاہتا ہو، اس کی نعمتوں سے سرفراز ہونا چاہتا ہو، وہ یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ آنے والا ہے اور آ کر کے رہے گا، بس وہ اس کی تیاری کرتا رہے، نیک عمل کرتا رہے، اللہ کی فرما برداری کرتا رہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوشش کرے گا وہ اپنے آپ کے لیے کوشش کرے گا، جو کوشش کرے گا، جو محنت کرے گا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان مال اپنا وقت خرچ کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے جہان سے بے پرواہ ہے،
اسے نہ آپ کی عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے، نہ آپ کے مال کی ضرورت ہے، نہ آپ کے گھر کی ضرورت ہے، نہ آپ کے اوقات کی ضرورت ہے۔ وہ تمام چیزوں سے بے پرواہ ہے، اسے کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، تو اپنے لیے کرتے ہیں یا آپ کے بھلے کے لیے، اس میں اس کا کچھ نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں لینا دینا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، اللہ فرماتا ہے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ کو آزمائشوں میں ڈالا جانا ہے، آپ سے امتحان لیا جائے گا، آپ کا ٹیسٹ کیا جائے گا، اس کے بعد آپ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آزمائشوں کی وجہ سے، ان مصیبتوں کی وجہ سے اور آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا اور آپ کو اس کا بہترین اجر اور بدلہ یعنی جنت عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہماری پیدائش، ہماری تخلیق ہوئی ہی اسی لیے ہے کہ ہم آزمائے جائیں، ہمارا امتحان ہو، ہمارا ٹیسٹ ہو کہ ہم میں سے کون نیک ہے اور کون بد ہے، اور ہماری نیکی اور برائی کے حساب سے کل قیامت کے دن ہمیں اس کا اجر و بدلہ دیا جائے گا انشاءاللہ سبحانہ و تعالی۔ ہم اس گفتگو کا آگے بھی کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔